کچھ کہانیاں نا اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم سیالکوٹ کے ایک ایسے ہی سچے اور انتہائی عجیب و غریب واقعے کی بات کریں گے، ایک ایسا معمہ جس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو چلتے ہیں سال 2009 میں۔ تصور کریں کہ سیالکوٹ شہر پر ایک انجانے، ایک اندیکھے خوف کا سایہ ہے۔ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، خاص طور پر خواتین۔ گھر سے نکلنا تک محال ہو گیا ہے۔ آخر ایسا کیا ہو رہا تھا شہر میں؟ تو اس خوف کی وجہ تھی لاشیں۔ ایک کے بعد ایک درجن سے زیادہ خواتین کی لاشیں شہر کے الگ الگ علاقوں سے ملی، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ سب کو ایک ہی طریقے سے مارا گیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ کام کسی ایک ہی شخص کا ہے۔ تو آخر اس کا طریقہ کیا تھا؟ بہت ہی خوفناک حد تک سادہ۔ وہ خاص طور پر غریب، بے سہارا یا بیوہ خواتین کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ انہیں نوکری کا جھانسا دیتا، اپنے پاس بلاتا اور پھر سر پر ایک ہی شدید ضرب، بس۔ اس کے بعد ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، سونا، پیسے، وہ سب لوٹ کر فرار ہو جاتا۔ اب اس کہانی میں ایک حقیقی کردار کی انٹری ہوتی ہے، آسمہ بیگم کی، ایک بیوہ خاتون جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پریشان تھیں۔ ایک دن ان کی نظر اخبار میں ایک اشتہار پر پڑی، گھر بیٹھے کام کرنے کا بہترین موقع۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ امید کی ایک کرن تھی۔ تو بھائی انہوں نے فون کیا، انٹرویو کے لیے پتہ لیا اور پہنچ گئی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں تو سامنے کوئی دفتر نہیں تھا، بلکہ ایک سنسان ویران سا گھر تھا۔ وہیں ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ جو امید تھی نا، وہ ایک دم خوف میں بدلنے لگی۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا، ان پر پیچھے سے حملہ ہوا۔ وہ بے بس ہو کر گر پڑے، اور تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اس جہنم میں اکیلی قیدی نہیں ہیں، وہاں اور بھی خواتین تھیں۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کی قاتل نے کبھی توقع نہیں کی ہوگی۔ آسمہ بیگم نے ہمت نہیں ہاری۔ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کسی طرح دروازہ کھولا اور چیختی ہوئی، خون میں لت پت سڑک پر بھاگ نکلیں۔ انہیں دیکھ کر باقی قیدی خواتین کو بھی حوصلہ ملا اور وہ بھی بھاگیں۔ سوچیں ذرا، سڑک پر لوگ اچانک زخمی خواتین کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فوراً پولیس کو خبر کی گئی۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچی اور اس درندے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نام تھا اس کا محمد یوسف مغل۔ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، لیکن سیالکوٹ میں کرائے کے مکان میں یہ سارا خوفناک کھیل چلا رہا تھا۔ اور اس نے بہانہ کیا بنایا؟ کہتا ہے جی مجھے کینسر ہے، اور علاج کے پیسوں کے لیے یہ سب کرتا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مجرم نہیں تھا۔ اس کے جرائم کا نیٹ ورک دیکھیں ذرا۔ کینٹ، کوتوالی، اگوکی، مراد پور، نہ جانے کتنے ہی پولیس اسٹیشنز میں اس کے خلاف کیسز درج تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہا تھا۔ خیر، آخر کار انصاف کا دن آیا۔ 16 جون 2011 کو سیشن جج منظور حسین ڈوگر نے فیصلہ سنا دیا۔ محمد یوسف مغل کو سزائے موت اور ساتھ میں 7 لاکھ روپے جرمانہ۔ اس فیصلے کے بعد پورے سیالکوٹ نے سکھ کا سانس لیا۔ بھئی آخر کار وہ خوف ختم ہوا، قاتل پکڑا گیا، سزا بھی ہو گئی، انصاف مل گیا۔ سب نے سوچا چلو کہانی ختم ہوئی۔ لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ کچھ عرصے بعد سیالکوٹ میں قتل کی وارداتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اب سوچیں شہر میں کیسی افراتفری مچی ہوگی۔ ایک نیا قاتل، لیکن نام بھی وہی اور قتل کا طریقہ بھی بالکل وہی پرانا۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، کیا یوسف مغل واپس آ گیا ہے؟ کیا وہ جیل سے بھاگ گیا ہے؟ اور یہیں پر یہ کہانی ایک عجیب و غریب معمہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہاں ایک نہیں بلکہ 2 قاتل تھے، اور دونوں کا نام تقریباً ایک جیسا، طریقہ واردات بھی ایک جیسا۔ پہلا تھا یوسف مغل، جس پر 12 سے زیادہ قتل کا الزام تھا اور وہ سزائے موت کا منتظر تھا، اور دوسرا تھا محمد یوسف، جو 27 خواتین کا قاتل نکلا اور بعد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا پاکستان کے قانونی نظام کو دیکھنا پڑے گا۔ یہاں سزائے موت کا مطلب یہ نہیں کہ سزا فوراً ہو جائے۔ مجرم کے پاس ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ اور آخر میں صدر سے رحم کی اپیل کا حق ہوتا ہے، اور اس سارے پروسیس میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اصل میں ہوا کیا تھا؟ جو سب سے مشہور تھیوری ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا قاتل تھا محمد یوسف، یہ پہلے بھی پکڑا گیا تھا، لیکن کمزور ثبوتوں کی وجہ سے ضمانت پر باہر آ گیا۔ اور یہ ہمارے سسٹم کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اکثر فورینزک ثبوتوں کی کمی یا گواہوں کے ڈر جانے کی وجہ سے خطرناک مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔
تو آخر اس پوری خوفناک داستان سے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں؟ کچھ بہت اہم چیزیں ہیں، کچھ ریڈ فلیگز ہیں جن پر سب کو دھیان دینا چاہیے، جیسے کوئی ایسا اشتہار جس میں صرف موبائل نمبر ہو، کمپنی کا نام یا دفتر کا پتہ نہ ہو، یا کوئی اجنبی جو بہت آسانی سے مدد کی آفر کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی انٹرویو کے لیے کسی ویران یا ذاتی گھر میں بلائے تو یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی پریشان کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ایک مددگار، ایک ہمدرد نظر آنے والے چہرے کے پیچھے آخر کیا چھپا ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی نیکی اور شرافت کے لبادے میں وہ درندے چھپے ہوتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہوشیار رہنا، محتاط رہنا، یہی خود کو اور اپنوں کو بچانے کا واحد طریقہ ہے۔